نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام خدا سے ملاقات۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے خدا تبارک و تعالیٰ کے وجود کی نشانی نمبر 11، پہاڑوں کی پیدائش، پارٹ 2۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے پچھلے کچھ عرصہ سے پروگرام خدا سے ملاقات پیش کر رہا ہوں۔ بنیادی مقصد اس پروگرام کو پیش کرنے کا آپ حضرات کے سامنے یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کر سکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باصفات کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر سکیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کو ہم انسان براہ راست نہیں دیکھ سکتے، انبیاء کرام اللہ کی ذات کو نہ دیکھ سکے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں کائنات میں جا بجا بکھری ہوئی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کے اندر یہ نشانیاں جا بجا مذکور ہیں، ذکر کیا گیا ہے، ان کا بتائی گئی ہیں، ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ان نشانیوں کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے رکھوں تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کے مستحق ٹھہریں اور اس کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو زیادہ سے زیادہ اس کا فہم حاصل کرنے کے قابل ہو سکیں اور اس کا ادراک حاصل کرنے کے قابل ہو سکیں۔ تو عزیزان محترم، سورہ نحل کی آیات میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی خدا سے ملاقات کے حوالہ سے۔ تو آج قرآن پاک کی اگلی آیات جو سورہ فاطر سے ہیں، اسی مضمون سے متعلق ہیں، وہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ میں آپ حضرات کے سامنے پہاڑوں کی پیدائش کے حوالہ سے بات کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی نشانی نمبر 11، پہاڑوں کی پیدائش، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کس طرح بیان فرمایا ہے، پہاڑوں کی پیدائش کا منظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں کس طرح بیان فرمایا ہے۔ تو عزیزان محترم، مختلف رنگوں کے پہاڑوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن پاک کس طرح فرماتا ہے، فرمایا قرآن پاک نے کہ الم تر ان اللہ، علم تارا، کیا تم نے نہیں دیکھا، علم تارا، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ انزل من السماء ماء، اللہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمان سے می برسایا۔ علم تارا ان اللہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انزل من السماء، آسمان سے برسایا، ماء، پانی، آسمان سے پانی برسایا، وَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا، اور اس سے طرح طرح کے پھول بوٹے اگائے اور اس سے طرح طرح کے رنگوں کے میوے پیدا کیے، پھول بوٹے پیدا کیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا، اور اس سے مختلف رنگوں کے میوے پیدا کیے، پھل پیدا کیے، بوٹے پیدا کیے، درخت پیدا کیے، بیل بوٹے لگائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ الوانھا ثمرات مختلفاً الوانھا ومن الجبال جدد ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف الوانھا وغرابیب سود، اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگوں کے قطعات ہیں۔ ومن الجبال جدد، بیض اور سرخ اور سفید رنگوں کے قطعات ہیں پہاڑوں کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا کیے پہاڑوں کے سرخ اور سفید رنگوں کے قطعات۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ وَبِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا، مختلف رنگوں کے قطعات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے پیدا فرمائے۔ وَغَرَابِيبُ سود، اور بعض ان میں کالے سیاہ رنگ کے ہیں اور بعض ان میں کالے سیاہ رنگ کے ہیں۔ سورہ فاطر آیت 27 پارہ 22۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کی تخلیق کے حوالہ سے اپنی پہاڑوں کی تخلیق کو اپنی نشانی قرار دیتے ہوئے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑوں کو اپنی نشانی قرار دے رہا ہے، فرمایا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے پیدا کیا، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، رواسیہ، پہاڑوں کو، وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور ہم نے زمین میں پہاڑوں کو پیدا کیا، أَن تَمِيدَ بِهِمْ، أَن تَمِيدَ بِهِمْ، کہ تمہیں لے کر کہیں وہ بوجھ سے جھک نہ جائے، ہل نہ جائے،
ان تمید بہم، کہ وہ تمہارے بوجھ سے جھک نہ جائے، ہل نہ جائے۔ وجعلنا فیہا فجاجا، وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، اور ہم نے اس میں راستے بنا دیے، ہم نے اس میں راستے بنا دیے۔ وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون، تاکہ تم ان کشادہ کشادہ کھلے کھلے راستوں میں چلو چلو پھرو، عیش کرو، آؤ جاؤ، کھلے راستے بنا دیے تمہارے لیے۔ تو وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے ہلنے اور جھکنے نہ پائے، اور اس میں کشادہ راستے بنا دیے تاکہ لوگ ان پر چلیں۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا، اور آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا ہم نے۔ وہم عن آیاتہا معرضون، اور پھر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں سے اعراض کرتے ہیں، معرضون، اعراض کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو سچ بات نہیں ہے۔ وہم عن آیاتہا، اور پھر بھی وہ اللہ کی آیات سے، اللہ کی آیتوں سے معرضون، منہ پھیر رہے ہیں، اور پھر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں سے منہ پھیر رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ پہاڑوں کے رنگ، مختلف پہاڑوں کی پیدائش، سرخ رنگ کے پہاڑوں کی پیدائش، سفید رنگت کے پہاڑوں کی پیدائش، سبز رنگت کے پہاڑوں کی پیدائش، نیلگوں پہاڑوں کی پیدائش، طرح طرح کے مختلف رنگوں کے پہاڑوں کی پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک میں جا بجا ان کی پیدائش موجود ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کارگری ہے، یہ اس کے کرشمے ہیں، یہ اس کی صنائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی۔ بھولا بھالا انسان جو اس ذات پہ ایمان نہیں لاتا، اس ذات کا اقرار نہیں کرتا، معرضون، منہ پھیر لیتا ہے، اس لیے کہ اسے زندگی میسر ہے، صحت میسر ہے۔ جب یہ دن گزر گئے اور موت نے اسے چاروں طرف سے آ کر گھیر لیا، تب اس کی آنکھ کھلے گی کہ میں کہاں تھا اور کہاں آ گیا۔ پھر اسے ہوش آئے گا اور کہے گا یا اللہ مجھے اجازت دے چند دن کے لیے، چند منٹ کے لیے، چند گھڑیوں کے لیے کہ میں تجھے سجدہ کر لوں، ایسا سجدہ جو میں نے پوری زندگی میں کبھی نہ کیا ہو، خلوص دل کے ساتھ تجھے یاد کر لوں۔ لیکن پھر ملائکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اجازت نہیں دیں گے، اس لیے کہ وقت مقرر ختم ہو چکا، زندگی کا وقت ختم ہو چکا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ آج اے انسان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں ہیں، اس کے رنگ ہیں، ان کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا اقرار کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو سمجھ لے، اس کا فہم حاصل کر لے، اللہ کی ذات کا ادراک حاصل کر لے۔ یہ ساری کائنات جتنی بھی تیری آنکھوں کے سامنے ہے، زمین کی پستیاں، آسمان کی بلندیاں، شجر و حجر، یہ زمین، پہاڑ، دریا، جنگل، صحرا، یہ تمام بوٹے، فصلیں اور ہرے ہرے درخت، اور یہ کائنات کی تمام چیزیں، انسان اور جانور، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں ہیں۔ یہ اپنے آپ وجود میں نہیں آ گئے، اس کے وجود کی نشانیاں ہیں۔ ان کو دیکھ، عقل سے دیکھ، سمجھ سے دیکھ، اپنے شعور سے دیکھ، اور اندازہ کر کہ اس کو بنانے والی کوئی ذات ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔